اسلام ان محفلوں کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یاد سے بردان دلوں کی آگ ہے، اور یہ تو پیغمبر کی مقدس پسند ہے جس پیغمبر کے ذریعے پروردگار عالم نے پوری کائنات پیدا ہے، جو سبب تقدیر کائنات اگر وہ نہیں لاتے تو آپ کو عزت، یہ وقار، یہ بلندیاں، یہ عظمتیں آپ کو یہ انہی نبی کا صدقہ۔ اس محفل کے بہت بڑے فائدے ہیں، کثرت کے ساتھ محفلوں میں شریف کا ذکر کیا کرو، وہی محفلوں میں بتایا خدا آتا ہے، وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ تقریر کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے نام پر نبی انبیاء نے صدیوں پہلے مکی اور مدنی زندگی میں ارشاد فرمایا، بادی پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اتباع کرنا، کامیاب ہو جاؤ گے، بھلا پا جاؤ گے، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کرو گے۔ اگر پیغمبر اسلام کی محفل میں تشریف لانا یا انبیاء کرام کا طریقہ ہے، ائمہ مجتہدین کا طریقہ ہے، علماء دین کا طریقہ ہے، تمام علماء حق کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی موضوع میں جو بندہ خدا آتا ہے کوئی محفل میں جب آیا کرو تو خاموش ہو رہا کرو، اتنا کچھ ذکر کیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ، اور خصوصاً پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا۔ حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا جس نے اس کو بہت کے ساتھ شریف پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہے، سبحان اللہ، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، تعجب ہوگا ان محفلوں کے فائدے کیا ہیں اور مرنے والے کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی شریف پڑھ کے آپ کو بھی فائدہ ملے گا، اور آپ نے نیت کر لی کہ جس بندہ خدا، جس بندی خدا کی ہم اس سارے ثواب کی محفل میں آئے ہیں، اے اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرما دے تو اس کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ جب کوئی بندہ خدا پیغمبر اسلام آقا کریم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو پیدا کر جاتا ہے، اس رشتے کی لمبائی چوڑائی اس کے پرد بڑے ہوتے ہیں، جیسے حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ مغرب میں پیر اس کے تحت السرا، سر اس کا عرش اعظم کے قریب، جب وہ فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے قرآن شریف کی عبادت میں، وعد کرتا ہمارا خدا بندی ہوگا، تو نے میری تخلیق اس لیے کی ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ پروردگار عالم خالق کائنات اس رشتے کو حکم فرماتا ہے، اب ہمارا حکم ہمارے لیے یہ ہے، ہم نے تمہاری تخلیق کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم فرماتا ہے کہ تم دریا رحمت میں ہو تو
ہوتا لگا دریا میں نہاتا ہے پھر حکم خدا بندی ہوتا پھر پڑوس دے اب کتنے اس کے پڑوس پانی کے بدلے کتنے ہوئے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی فرشتے کی تقدیر کرواتا ہے میدہ فرماتا ہے میں پوری جماعت پوری ٹیم عزیزان گرامی جب اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو اجتماعی طور پر عرض کرتے مولا تو نے ہمیں کس نے پیدا کیا ہے پروردگار عالم خالق کائنات عز و جل جو میرا اور آپ کا مربی حقیقی ہے جس نے عزیزان ملت اسلامیہ آپ کچھ نہیں تھے اس نے آپ کو سب کچھ بنا دیا وہ اگر چاہتا وہ آج دنیا میں نہیں آتے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسا اعزاز دیا عزت بھی وقار بھی سب کچھ عطا فرمایا وہ پروردگار عالم فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں ہم نے تمہاری تقریر اس لیے کی ہے خدا نے ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا ہے اور اس کے لیے تم صبح قیامت تک صبح قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں بخشش کی دعا یہ درود شریف کی فضیلت ہے بہت سے لوگ تو درود شریف پڑھنے کو کرتے اسی سے کام لیتے ہیں بخالت سے کام لیتے اور بخالت حدیث نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے فرمایا جس کے اندر یہ دو چیزیں ہوئے کنجوسی سمجھ رہے آپ جی کنجوسی اور کنجوس بھی کئی قسم کے ہیں ایک ہوتا مکھی ایک ہوتا خل ایک ہوتا کنجوس ایک ہوتا مکھی چوس ایک صاحب کے جہاں مقال سے باہر آیا دنیا سے جانے کا لوگوں نے کہا اپنی زندگی تو گناہوں میں گزارے تم نے کچھ نہیں کیا خدا نے مال دیا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تم نے ہاتھوں کو سادہ نہ کیا دل کو اپنے فراخ نہیں کیا کسی غریب کو کسی فقیر کو تم نے کچھ نہیں کیا اگر کوئی آپ کے دروازے پر فقیر آئے تو اگر آپ سلام نہیں دے سکتے تو اس سے معذرت چاہتے لیکن اس کے بارے میں کچھ کہو مت زبان مت کھولو ابھی رات ملت اسلامی اس کی احتیاط رکھو تو ایک ہوتا کنجوس اور ایک ہوتا مکھی کنجوس بولتا ہے جو خرچہ نہیں کرتا اور باقی جو بولتا ہے دوسروں کو نہیں دیتے تو ایسی تھے جناب لوگوں نے کہا آئے مداج کے لیے خریدنے کے لیے آج تو بڑے لوگ جاتے مال والوں کی کٹھریا والوں کی بلڈنگ والوں کی یا اللہ کے گرام بہت بڑے نیتا ہیں محلے کے ممبر ہیں علاقے کے عنایت ہیں اور علاقہ دیو کا ایمپی ہے ارے وہ چلنے گا پہلے پورے بیمار ہے غریب کے گھر میں نہیں جاتا غریب کو پوچھتے ہی نہیں بلکہ اسلام میں بیماری تو بہت دور کے بعد لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں لوگ غریبوں سے پوچھ جائے تو ہمارے نہیں جاتے تمہارا خیال نہیں رہا انہیں تو صرف دس نتیجے میں یاد کرے نا غریبوں کو خوشی کا موقع آتا شادی کا مسرت کا مجبوریت کا اس موقع فروغ کرتے ہوئے جاتی ہے ان سے کہا کہ جناب مزاج کھانے والے آئے خیریت کھانے والے آئے عیادت کرنے والے آئے عیادت کرنا میرے آقا ہماری یاری اولیاء کرام کی سنت بزرگان دین کی سنت ہے بلکہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے صبح وقت جاتا ہے اس کی خیریت پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر نبی بیت اللہ علیہ وسلم نے دیا رحمت عالم علت و تسلیم
پوچھا جاتا ہے باپ مطابق بنانے ہوئے تھے دنیا سے جائے لوگ آئے کہ آیا خیریت کے لیے خیریت پوچھی تو ایک بندہ خدا نے کہا کیا جسمانی تمہارے پاس بھی تمہارے پاس جسمانی کو راہ خدا بندی میں بچ دیا تاکہ اللہ تمہارا قیام کرنے کے روزہ کرنے سے نماز پڑھنے سے مسجدوں کو آباد کرنے سے اللہ کے تقدس کو بیان کرتے تھے زمین کے حصوں پر اپنی پیشانی کو پھیرتے تھے تو زمین کے حصے تمہارے لیے کل روز قیامت گواہی دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گواہی کو قبول فرما لیتا اور تمہیں یہ کام بھی نہیں کیا خدا نے تمہیں مال دیا تھا مال بھی تمہیں خرچ نہیں کیا کسی غریب کو بھی دیتا نادار کو بھی دیتا یتیم کو بھی دیتا عزیز کو بھی دیتا بیٹھا میرے بزرگوں بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ فرمایا جو تم نے کہنا ہے وہ قرآن کا جواب پڑھ دیا اس میں کچھ تمہارے لیے جو تم نے کھایا وہ بھی ختم ہو گیا بس کامیابی اسی میں ہے جو آپ نے راہ خدا بندی میں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات گزارے اللہ کے تقدس کو بیان کیا قرآن پاک کی تلاوت کی یا قرآن کو دیکھا یا قرآن کو سنا یا علماء کی بارگاہ میں آپ بیٹھے حضرات ملت اسلامیہ دیندار لوگوں کی آپ کو صحبت حاصل ہو گئی اللہ والوں کی آپ کو صحبت حاصل ہو گئی مسجدوں میں آپ نے اپنی زندگی کے کچھ حصوں کو گزار دیا تو وہی مرنے کے بعد آپ کو کام آنے والا تو ان سے لوگوں نے کہا کہ جناب تم نے کچھ بھی نہیں کیا جسمانی طاقت کی یوں تباہ کر دی مال کا یوں تباہ کر دیا آپ سب سے مال بن جائے کیا کیا بولے پھر کیا کہہ رہے کیا کہنا چاہ رہے تو انہوں نے کہا آپ کو دنیا میں جانا کر دو اب جاتے وقت صدقہ کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دے دو ہمارے سے کیا کام ہے مکی چوس میں اتنا کا کیا لے رہو اب جان دیتے رہو رائے خدا کون کرے ہو جان دیتے رہو صحیح بات ہے تو دنیا میں بڑے بڑے مقام پڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بچنے والا بے شک سمجھ لیں آپ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے ابھی لانے گرام بیوی کی محبت کی نہیں رہ جائے گی باپ کی شفقتیں رہ جائیں گی بہنوں کو اب الفت رہ جائے گی ابھی لانے گرام تنہا قبر میں پڑے ہو گئے اور تمہاری کو مدد کرنے والا کیا ہوگا ایک ساتھ میں انہوں نے قبر کے حالات کے بارے میں سنا تو انہوں نے پریویٹوں کو بلا کر میں نے ایسا ہے کہ تصویر ضرور اٹھاؤ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ مجھے نہ تو نیا کفن دینا اور نہ میرے لیے صحیح کفن کھودنا بولے لوگ کیا کہیں گے کتنے نکمنے بیٹھے اس سے اپنے باپ کی کفن بھی نہیں کھود سکتے اپنے باپ کو نیا کفن بھی نہیں دے سکتے بولے تو میں کریں بولے کوئی فائدہ تو ہوگا اس کا ہم سب کچھ سے بتاؤ دوسرے کا فائدہ ہی جب مجھے پرانے دفن کر کے چلے آؤ گے نئی کفن نہیں کھولو گے پرانے میں ڈال کے چلے آؤ گے لکیریں آئیں گے دیکھ کر جواب نہیں اٹھائیں گے یہ تو میں پرانے مردہ جتنے حسابوں کتابوں سے لے والے اگر دوسروں کو دھوکہ ہو جائے گا اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں تو وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے وہ غلطی نہیں کرتے ہیں وہ وہی کرتے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ابھی لانے ملت اسلامیہ تو خدا کی گرفت سے ہمارا بچنے والے نہیں ہیں لہٰذا خدا نے زندگی دی ہے زندگی کی قدر کر لو اور قرآن سے محبت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت اور بڑے کائنات پر پروردگار عالم کا قرآن نازل فرمایا ہے اس قرآن پاک کی ایک سورت کی اگر آپ نے بے شک سبحان اللہ اور ایمان آپ کو سلام ایمان عقیدہ آپ کا عقیدہ آپ کا عقیدے میں آپ سے کفافت تو دور ہے وہ یاد رکھو اگر کسی بندہ خدا میں اسلام کی کسی شہزادی میں قرآن
تو وہی بخشی کی بات نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آتی ہے نبی اسلام نے فرمایا کیا پڑھی آتم کو اللہ پڑھے رہتے یاد نہیں نہ حدیث بتا نہیں ہے تو ہی پڑھنے سے ہمیں سے بات کی قبرستان میں جا کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی بات سنا کہ جیسے اس بندہ قرآن نے اللہ جنت کی تلاوت فرمائے تو یہ حیات ہے زندہ حیات ہے زندہ تھے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بارگاہ پیغمبر اسلام آقا کریم علیہ السلام کو تسلیم عرض کیا دیکھو قرآن کی کتنی برکتیں ہیں قرآن کے کتنے بڑے انعام ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے کے بعد میں کسی کو بخش ہوا اس کا بخش نہیں ہوتی ہے نجات نہیں ہوتی ہے اسلام نہیں ہوتی یہ مذہب اسلام اللہ ہمارا فرمایا وجہ پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت واجب ہے اگر زیادہ نماز قرآن شریف میں جنت واجب ہو سکتی ہے اگر پورا قرآن پاک پڑھا جائے سورہ فاتحہ شریف پڑھی جائے قرآن کی دوسری سورت ایک مرتبہ نازل ہوئی ہے لیکن سورہ فاتحہ شریف سے بہت سے نام ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ نازل فرمایا کیا مرتبہ نازل فرمایا 2 مرتبہ نازل فرمایا 7 آیات ہیں لیکن اس کی فضیلت آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے غلام ہیں عزیزان کے اسلام کو فرماتے ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے اتنی بڑی فضیلت ہے اس سورت کے اتنے بڑے نام ہیں عزیزان کے اسلامیہ تاریخ کا حصہ آتا ہے اگر پورے سمندروں سے سارے پانی کے عزیزان گرامی ساری دریاؤں کی روشنی بنائی جائے سارے دروازوں کے قلم بنا دیے جائے 7 آسمان عزیزان اسلامیوں سے طاقت بنائے جائے اللہ تبارک و تعالی کے مقدس کلام کی اس سورت کی عزیزان ملت اسلامیہ پر فضیلت لکھی جائے تو کبھی نہیں پائے اتنی بڑی فضیلت ہے سورہ فاتحہ شریف تو فاتحہ میں اس کو پڑھا اس کو پڑھا ہے اچھا ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم نے بات کیا اگر مرد گھر میں نہیں ہے تو عورتیں بھی بات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ رحم شریف پڑھیں 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں اس کے بعد فتوان شریف پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میں نے جو تیرے مقدس کلام کی سورت میں پڑھی ہے تیرے پیغمبر پر درود و سلام پڑھا ہے اے پروردگار عالم اس کا ثواب نبی آپ کی زبان کی بات کریں جاتے تو تم نے کہا پہنچ گیا اس کے بعد جو اپنی بھاشا میں اپنی زبان میں آپ کہتے چلے آئیں آخری میں اپنی ماں کے لیے اپنے شوہر کے لیے اگر شوہر پڑھ رہا تو بیوی کے لیے بیٹا پڑھ رہا تو باپ کے لیے نام لے دے عزیزان گرامی یہی کہہ رہے میں اپنے باپ کو اس کا احسان ثواب کرتا ہوں خدا کی قسم خدا کی رحمتیں جھوم جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی بخشش سے نجات مگر دماغ میں یہ دے کر ٹوٹ جائے اور تو قرآن پڑھنے کو جائے یا اور تو ثواب نہیں ملے گا قرآن کو پڑھنے فاتحہ پڑھنے تو عورتیں بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہے امام کی مقدم مت رہو امام کو تلاش مت کرو عزیزان ملت اسلامیہ خدا توفیق دے جو ہوگا تمہارے گھر میں کھانا بنتا ہے اسی پر قرآن کی چند آیتیں پڑھنے کے بعد
سبحان اللہ. اس سورت کی فضیلت حضرت مولا علی مشکل کشا داماد نبی مشکل کشا حیدر کرار فاطمہ کے شوہر حسنین کریمین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کے والد گرامی عزیزان ملت اسلامیہ پیغمبر اسلام کی دنیا اور آخرت میں بھائی. معلوم کیا کہتے ہیں؟ اگر سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو 70 اونٹوں کا وزن ہو جائے گا. کتنے اونٹوں کا؟ 70. لیکن آپ فرماتے کہ پھر بھی نامکمل ہو. یہ ہے سورہ فاتحہ شریف، جو فاتحہ شریف مردوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور نماز میں کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس نماز میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا پڑھنا واجب نہ ہے. اگر سورہ فاتحہ کی کسی نے قصدن ایک آیت چھوڑ دی جان بوجھ کر کے تو نماز نہیں. اب عورت گھر میں پڑھے، آدمی مسجد میں پڑھے، لیکن انفرادی طور پر پڑھے عزیزان ملت اسلامیہ، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو یہ جو اہل حدیث چلاتے ہیں اپنے آپ کو غیر مقلد، یہ تو امام کے پیچھے بھی لمحہ نہیں پڑھتے تو ان کی تو چھوڑو، تو جہنم میں ہے، انہیں تو جہنم میں جانا ہے. یہ دنیا کو ان کا تقدیر ہو سکتی ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اب اللہ کے پیغمبر عزیزان ملت اسلامیہ جو اکثر انبیاء کرام کے بعد ہیں، ہمارے نبی کے بعد میں سارے نبیوں میں جن کا مقام بہت اونچا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، جب ان کو حاجت ہے حضرت کریمین کے نانا کی، عزیزان فاطمہ کے والد کی، قرآن کے دولہ کی، مصطفیٰ جان رحمت کی، جب ان کو حاجت ہے، ان کو ضرورت ہے، تو اسے ضرورت ہوگی نکمے کو بیکار دے. ان کے بغیر تو کہاں ہونے والا ہے؟ جنت کا دروازہ ان کے بغیر نہیں کھلے گا. جنت کا دروازہ ان کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا کوئی بھی. سب سے پہلے وہی کرے گا. سارا معاملہ انہی کے ہاتھ میں ہے. تو عالم شریف کی بہت فضیلت ہے، اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ تاریخ کی اردو میں آتا ہے حضرت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جس طرف کو نہ جانا تھا اس طرف کو نہ جا کر کے ان کی سواریوں کو دنیا کی طرف کو روانہ ہوگی. تاریخ کے دوستوں میں آتا ہے جیسے پہنچے اس بستی میں، ایک بستی سے گزر ہوا تو ایک لڑکی زنجیروں میں جکڑی ہوئی، زنجیروں بھیڑ ہوتی. اللہ والے نے پوچھا، غالباً یا تو حضرت حسن بصری ہے یا سید الطائب حضرت جنید بغدادی، ان میں کوئی بزرگ ہے میرے ذہن سے نکل رہا. غالباً حضرت سید الطائف جنید بغدادی ہی کی ذات، یہ حضرت حسن. کل ملا کر کے ایسا ہے. ان بزرگ کو انہوں نے بھیڑ دیکھتے انہوں نے کہا یہ کیسی بھیڑ ہے کہ ایک لڑکی بیماری مبتلا، زمانہ ہو گیا لیکن بیماری سے افاقہ حاصل ہوا، روز بروز بیماری بڑھ رہی. تو آپ نے بولا ہمیں دکھا دیں، ہمیں بھی ایک نظر. یہ ہے جو کرے ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے. یہ نبی بھی نہیں ہے، کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے. انہوں نے جیسے جا کر کے دیکھا اس لڑکی کی طرف نظر ڈالی انہوں نے. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ والے الحمد شریف پڑھی، ایک نظر ڈالی، ایک نظر ڈالی تو تاریخ میں آتا اس کی زنجیر سے جو ہاتھ ٹوٹ گئی، وہ لڑکی کو سٹا بھی. سبحان اللہ. یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں. جس قرآن پاک کو نہ تم خود پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے، نہ قرآن کو دیکھتے، نہ قرآن کو چھوتے، قرآن کو
ادب کیا عزیزان غیب پڑھنے کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، صرف قرآن کا ادب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تقدیر سبحان اللہ ماشاء اللہ. سلطان محمود غزنوی کا نام سنا آپ نے؟ سلطان محمود غزنوی ایک مکان میں جیسی آپ نے سونے کا ارادہ کیا، بستر پر لیٹنے کا ارادہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ تاج میں قرآن رکھا ہوا. تو ابھی ان کی محبت دیکھو قرآن سے، اور ہماری اور آپ کی محبت آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. ہمارا بچہ میڈیم اسکول میں جائے گا، انگلش پڑھے گا، انگلش نماز آئی نہیں، بچہ ہو گیا باپ کی بیٹا میں نماز کو پڑھنے سے پہلے نماز سیکھنی پڑے گی تبھی تو نماز ہوگی. کھیتی کرنے سے پہلے آدمی کو کھیتی کے کام سیکھنے پڑیں گے تبھی تو کھیتی کر پائے گا. اب آدمی کپڑے سینے کا کام کرتا تو کھول کے بیٹھ جائے انجن کو، کر دے گا صحیح؟ اب کپڑے سی سکتا ہو یا کپڑے سینے والا عزیزان ملت اسلامیہ کپڑے سینا کو اس نے کام کیا، اب اس کو تم حل دے دو اس کے ہاتھ. کبھی اس نے دیکھا نہیں حل کا معاملہ کیا ہوتا، کھیتی کیسے بوئی جاتی، تو بولے گا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. آج ہماری قوم کے 70 90 سال کے لوگ جن آج تک تحیات کیا، جن سے آج تک نماز پڑھنی نہیں آئی، جن کی سجدے کی حالت میں ہڈیاں تک نہیں ٹکتی، جب کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالت نماز میں 7 ہڈیوں پر سجدہ ہونا لازمی ہے. اگر ایک بھی ہڈی اٹھی ہوئی ہے تو نماز نہیں ہوگی. اب نماز پڑھ لیا 70 سال کا بڈھا ہے، 90 سال کا یا نوجوان، اب تو ابھی آنے ملنے سائڈ میں پڑھ لے نماز، سائڈ کو بنیاد میں نماز پڑھ لے بغیر تو یہ سجدے میں ہے. وہ ان کے پیر سرین سے لگے ہوئے، زمین سے لگے ہوئے نہیں، سرین سے، دونوں پیر سرین سے لگے ہوئے، زمین پہ نہیں ہے. اور امام صاحب نہیں آیا، امام صاحب کہاں چلے گئے؟ ارے میاں تو ایسے ہی کرے، ارے امام کو دیکھے اپنے آپ کو دیکھ لیتے، امام کو چھوڑ، امام کیا کر دیا اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. اپنے داموں کو دیکھ کتنی بلاغت ہے، کتنی گندگی بھری ہوئی ہے، اسے دور کرتا ہے اپنے آپ کو پاک. یہ ہمارے حالات، اس آدمی کو یہ پتہ نہیں سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، جس آدمی جو نماز کی مانگوں سے حاصل ہو جاتی ہے تو ابھی اسلام اس کی زندگی بیکار ہے، ادھوری ہے. اگر آپ اپنی زندگی کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو پیغمبر اسلام آپ کے قریب مصطفیٰ علیہ رحمت پر تو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو. تو ہمیں اس چیز کی عزیزان کو یہ ہے انہوں نے خیال کیا قرآن رکھا ہوا، انہوں نے قرآن کو اٹھایا اور دوسرے نمبر پر رکھ دیا. اور جیسے سلطان محمود غزنوی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، حضرت سید سالار مقام غازی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف شریف میں ہے، جہاں پہلے سے کوئی لینگویج جب ان کو وہ آتا ہے نا حضرت سید سالار مقام غازی رحمۃ اللہ تعالی تو کوئی تو ایک بہت بنا ہوا جب ان کے بازار شریف کو دھویا جاتا اس تاریخ میں جس تاریخ میں نشان وہ پسند کیا جاتا تو جو بھی کوئی ہوتا وہ دھونے میں ہو جاتا. ادھر ہو کر آیا ادھر اللہ تبارک و تعالی نے سید سالار مقام غازی رحمۃ اللہ تعالی کی برکتوں سے آپ کی دعا سے اس کوڑی کو چھپا کر جب نبی کے غلاموں کا یہ سید سالار مسعود غازی کے ماموں ہیں سبھی، ان کی بہن کی سفر معاملہ اس کے بیٹے ہیں سید سالار مسعود غازی. تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی آج کی بات نہیں ہے، سال 2 سال کی سچی گزرنے زمانے گزر گئے. سلطان محمود غزنوی نے قرآن کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا، اور پھر اس کمرے میں آئے لیکن خیال کے ارے سنا اپنے آرام کی وجہ سے قرآن کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا تو انہوں نے دوسرے قرآن پاک کو سامنے چلائے وہ اسی کمرے میں لا کر کے رکھ
دیا اور اپنے آپ کو سمے میں چھوڑ دیا دوسرے والے. قرآن وہی نہ رکھا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ دل میں قرآن کا بہار قرآن کی بات آج ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا دو بات رکھے ٹی وی میں روزہ مسائل لگ گیا روزہ خبروں چھاپ کیا جا رہا ہے. وہ قرآن کو یہ نہیں تو پڑھنا تو بہت مجھے کم سے دیکھ کے دیتے بات آج ہمیں رمضان میں کھلا قرآن پاک رمضان کے مہینے. تو سلطان رحمان غزنوی کا جب وصال ہوا انتقال ہوا جبکہ بہت بڑے گھر کے کام تھے لوگوں نے قرآن میں دیکھا تو بڑے شاندار ان سے پوچھا کسی نے کہ یا انہوں نے قرآن کا جان دیا جبکہ ان کی زندگی کی کوئی نماز پڑھا نہیں تہجد بڑی کام ہاں بغیر مصطفیٰ کا نام بھی نہیں لیتے تو سلطان میں تو انہوں نے کہا یہ جو انعام ملا ہے جو تم دیکھ رہے ہو تم نے دیکھا خواب کے عالم میں صرف میرے آنکھوں پر وہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. اس قرآن کا میں نازل کیا تھا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک بتا رہا ہے میرے اوپر رحمتوں کو برسات فرما دی ہے وہ انعام اس دنیا سے ملا. سبحان اللہ. یہ قرآن پاک کا اعزاز. اس لیے عزیزان ملت اسلامی جو قرآن پاک کا ادب کر لے تو اس کے لیے اتنا بڑا انعام اتنا اچھا ہے. سرکار نے اس لیے تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے قرآن کو پڑھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو لہذا قرآن کو محبت کیا کرو. قرآن کے بڑے فضائل ہیں قرآن کی بڑی برکتیں ہیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں اگر اپنے اسلاف کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہمارے اسلاف نے ایسا کیا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا عزیزان گرامی سنیو پرانی بات بتا رہا ہوں 1000 سال سے پہلی بات ہے عزیزان ملت اسلامیہ بلکہ یوں سمجھیے یہ اس دور کی بات ہے غالباً عزیزان ملت اسلامیہ 2 ہجری کی یا حضرت امام مالک کا زمانہ حضرت امام مالک کا زمانہ حضرت مجاہد عبد الرحمن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک مہم میں گئے ایک جنگ میں گئے. جنگ میں جانے سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اپنی شریک سفر سے کہا اپنے سینے کی تختے پر اس بات کو نوٹ کر لو کہ جو مصطفیٰ سے محبت رکھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی اور جو اللہ نے آپ کو کتاب عطا کی ہے اکتساب سے ہی محبت کرتے ہیں. حضرت مجاہد الرحمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا ابھی کوئی اولاد نہیں ان کے پاس امید کی کرنیں چمک رہی ہیں. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو میں مہم میں جا رہا ہوں میں اسلام کی بقا کے لیے اسلام کی اشاعت اسلام کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں اپنے آقا کی ادا پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں کچھ امانت دے کر کے جا رہا ہوں. انہوں نے کچھ رقم دی اس رقم کے تعلق سے کہا اگر میں پلٹ کر کے آ گیا تو اس رقم کا آپ سے حساب لے لوں. آج کیا ہو رہا معلوم ہے شوہر تو اس دروازے کو نہ بجا دیا اور بیوی دروازے لٹا رہی 500 روپے میں حجامت بننی ہے. ہاں 500 روپے میں حجامت ہفتے میں. یہ بات میں غلط نہیں کہہ رہا چاہے وہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے میرے گھر کا معاملہ ہے. حلال کمائی کو محنت سے کمانا چھوڑ ایسے باہر پانی بہائے حجامت بننی. ہاں دکانیں کھلی ہیں اسپیشل عورتوں کی اس سے پہلے مردوں کے لیے کھلی تھی اب عورتوں کے گلی گلی میں دیکھو گلی گلی میں حجامت. حالات دیکھیے اس کو کہاں اچھی 500 روپے جو تو نے حجامت کو خرچ کیے ہیں اللہ نے تمہیں بیٹا بیٹی دی ہے اس کی تربیت اور اس کی تعلیم پر خرچ کرنے تو تیری اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ کہاں ہماری ماں بہنوں کو توجہ انہیں تو میک اپ سے فرصت نہیں ہے فیشن پرستی سے پوری زندگی ختم کر لی
نہ نمازوں کا پتہ، نہ اذان کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ بڑوں کی تعظیم کا پتہ. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اگر کوئی آدمی پیشاب کرتا تھا راستے میں، عزیزان ملت اسلام میں ہم نے دیکھا جب 1972 میں مرغان میں پڑھتا تھا 1978 میں عزیزان محترم، تو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی بندہ خدا اگر پیشاب کر رہا ہے راستے پر اور ریگلے کا آدمی پیشاب کر رہا تھا، راستہ بدل دیا. آپ تو سیلتان جو ہی نکل گئی با ادب اور بے ادب بے نصیب. آج دیکھیں کل کے زمانے میں قرآن کتنا بڑا کیسی معاشرے میں زندگی پھیلی. مجاہد عبدالرحمانہ کے ایک امانت تو یہ ہے درہم کی شکل میں، اور دوسری امانت جو میرے رب کی عطا ہے تمہاری شکل میں پروان کرو. ابھی اس کے آنے میں اس کی بھی تمہیں حفاظت کرنی ہے، اس کی بھی تمہیں حفاظت کرنی ہے. اور دونوں امانتوں کے بارے میں اگر میں پلٹ کر کے آ گیا تو تم سے حساب لینا، اور پلٹ کر کے نہیں آیا اور تم نے میری ان امانتوں میں خیانت کی، اللہ کو بھی لڑکی کی شکل میں ہو، لڑکے کی شکل میں جو امانت تمہارے شکر میں تمہارے پیٹ میں یہ جو رقم ہے اپنی ضرورت میں بھی خرچ کرنا اور اس بچے کی تعلیم پر بھی خرچ کرنا. اگر میں پلٹ کر کے آ گیا تو دونوں کا حساب لے لوں گا. انہیں پلٹ کر کے نہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی زیادہ نہ رکھی، وہی اسلام کی بقا کے لیے میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. وہ یاد رکھو کل قیامت کی دن تم سے پوچھنا. یہ تھے اسلام والے. ہے تو نعرے لگاتے ہیں اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا، نمازیں نہیں چھوڑوں. اسلام کا دامن بھی چھوڑوں گا، ابا کی تعظیم بھی نہیں کروں گا. اسلام کا دامن بھی چھوڑوں گا، ابا کی تعظیم پہ حرمت نہیں کروں گا. یہ تو ہمارے قوم کا حال ہے جی. اسلامی سکھا رہی ہے آپ کا ابا ابا کو بے حرمت کرے. ابا اگر ظالم بھی ہے، حدیث شریف میں یہ ہے اگر باپ ظالم بھی ہے، ظلم کر رہا تمہارے نہ انصافی کر رہا تو اس کی سزا ہوگا. لیکن تمہارے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا باپ ظالم ہو اس سے چہرہ پھیر لو، بولنا بند کر دو، اس کی شان میں توہین کرو، اس کی بے عزتی کرو، اس کی لوگوں میں رسوائی کرو کہ ہمارا باپ ایسا، ہمارا باپ ایسا، ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ ایسا. اس کی شریعت یاد مارا جاتا، ساری ریسیں ایسے ختم ہو جائیں گی جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. ہاں یہ آگ کھا المستقبل مجاہد عبدالرحمانہ چلے. جب یہ چلے گئے 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 10 سال گزرے، 20 گزر گئے، 30 سال گزرے. کتنے 30 سال کا زمانہ بہت ہوتا. 30 سال کی بات کرتے ہے تو واقعی گزرا ہو گیا. اگر 3 سال ہو گئے ان کی بھی نہ رہے گی، نہ رہے کتنے سال کی. یہ بات میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ سن دیں آپ بری لگ رہی ہو ضرور ہے بات. اگر 3 سال چھوڑ کر آپ ہو گئے نا تو 3 سال میں عورت کو پولیس چھوڑنی ہے کم سے کم. جس گلی میں دیکھو گے تو چھوڑ ملیں گے. یہ حالات ہاں اتنا معاشرہ خراب ہوتا. عزیزان ملت اسلامیہ 3 سال کا زمانہ گزر گیا. جب گئے ہوں قریب 20 سال کی تو ہوں گے، 20 سال کی تو ہوں گے، 50 سال کی زمانہ، 50 سال کی 30 سال بعد اللہ تبارک و تعالی 30 سال کے بعد آیا اس شہر میں جس شہر میں لوگ مرنے کی تمنا کرتے ہیں، جس شہر میں لوگ اگر ایک رات گزارنے کے لیے مل جائے تو یہ سمجھتا ہوں 10 وقت بنا جگہ کے لیے اعلیٰ حضرت کا حاضر آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاضر آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، واپس ہو دیکھ تجھے کعبے کے بھی کعبہ. میرے بھائی
جب 30 سال کے بعد مجاہد عبد الرحمان پلٹ کر آئے اس مدینے میں، جس مدینے کے تعلق سے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، علامہ جامی جب اس مدینے میں جاتے دیار حبیب میں بات کرتے یا رسول اللہ تو میرے والد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سلامت نبی بات سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ، اللہ کا حکم چلے۔ دوسری مرتبہ پھر آئی، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگر آپ کی اجازت ہو تو چلے جاؤ، پھر تمہاری حاضری 2 مرتبہ ہو گئی، 3 مرتبہ پھر گئے، اب کی مرتبہ کی دار ملت اسلامیہ سرکار کے دربار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محمد سلامت یہ رونے لگے، ایسا کہتے ہیں محبت، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا عشق کرے سستے جلنے سے سستے جی، وہ آگ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، کسے کہتے ہیں محبت؟ یہ محبت نماز نبی میں سلام پڑھنے کی تیار، دین پڑھنے کی تیار، اس کا نام محبت ہے۔ اگر نبی سے محبت ہوگی تو نبی کی ادا سے محبت ہوگی، ہوگی، اسلام اسلامی لباس ہوگا، اسلامی ماحول ہوگا، جہاں بھی بیٹھے گا اپنوں میں بیٹھے گا تو عزیزان گرامی اسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بندے کی زندگی سے یہ ظاہر ہوگا کہ واقعی یہ غلام مصطفیٰ ہے، خیروں میں ہوگا تب یہ معلوم ہوگا کہ نبی کا غلام ہے، دریا کے روانی میں ہوگا تب بھی یہ پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کا غلام ہے، اور وزیر میں ہوگا جب بھی یہ پتہ چلے گا مصطفیٰ کا غلام ہے۔ ہمارے گرام کے ساتھ کہیں بھی چلا جا تو بھی وہ لوگ اسلامی لباس سے ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ خدا عزیزان باللہ اسلام اس شہر کا آیا جہاں لوگوں کو اپنائے کی ہے، مولا اپنے فضل و کرم سے مجھے ایک موقع عطا فرما تاکہ بڑے بڑے علماء نے دعائیں کی، وہ اس طرف جانا نہیں چاہتا، مدینہ جگہ ہی نہیں، مدینہ آدمی کو نہیں چاہتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے تو بس یہاں کرنا چاہتا ہے، یہاں سے ایسی جگہ سرکار مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیر کا میرے ذہن میں لکھا ہوا میرے بزرگوں اور بھائیوں، مجاہد عمر رات میں آئے رات میں وہ جیسے اپنے دروازے کے پاس تبدیل ہوئی، دروازہ بند تھا، دروازہ دستک دی، دروازے فوجی لباس، سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی، سبحان اللہ، تینوں کمان میں ہے مجاہد جیسی دروازہ کھٹکھٹایا ایک نوجوان نکل کر جا جس نے سوار کی بہن پر ابھی قدرت نورانی چہرہ، اس نے سلامت کو اور سلام کا جواب دیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہونا چاہتے ہیں مجاہد عبد الرحمان، تو مجاہد عبد الرحمان نے جیسی پہلا قدم اپنے گھر کی چوکھٹ میں اندر رکھا، نوجوان آپ نے تب تک بھی رات میں میں نے دروازہ کھول دیا، اس میں سے کوئی مسلمان مسافر پریشان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے بغیر کی اجازت کے میرے گھر میں۔ اب ذرا غور کیجیے، آج ہمارے گھر کو دوسری کی اجازت بغیر اجازت کے روز بنانے میں کتنے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، نہ چھوڑ کو بھی ہوتی ہے نہ بیٹوں کو، نوجوان لوگوں کا بدو بچوا۔ کل کا زمانہ ایسا تھا کہ نوجوان جو لڑکے تھے نا
اپنے گھر میں حضرت نبی کو لے کر کے نہ آتے تھے، دوستی باہر رہتی تھی ان کی۔ آج جو ہزاروں گھروں کی عزت نیلام ہو چکی ہے، رسوائی کا گھر بن چکا ہے، یہ آپ کا شریعت پر عمل کرنے کی بنیاد پر۔ کتنے باپ کی عزت نیلام ہو گئی، کتنے خاندانوں کی عزت نیلام ہو گئی، اور عزیزان میرا گرامی ہمیں آج تک احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ بات میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ سمجھے۔ جیسے انہوں نے قدم رکھنا چاہا، ناشتہ نہ کرا گیا اندر، اور بیوی سے کہا بھائی ہمارے دوست آئے جی، یہ کی بات تو بہت دور کی ہے، یہ تو میڈم تھی ہماری طرح منڈپ بھی چلا رہی ہے عوام نے، یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میڈم بیٹھی ہوئی ہے، ایک کاش پور سے دوست ہے وہ ادھر کو بیٹھ گئے، رام نگر سے آئے وہ ادھر کو بیٹھ گئے، ہاں اب فوٹوگرافی ہو رہی ہے، ایک ہاتھ ان کا ہے گردن میں میڈم اور ایک جو رام نگر سے ان کا پڑا ہوا، یہ ہے بتا کہاں اس کی سمجھ چلی گئی، کہاں اس کی حیا چلی گئی۔ بیوی کو یہ نہیں جس کی عزت کو نیلام کر دیا جائے، جس کو لوگوں کو جس کے صورت کے جس کے جسم کا ترجمہ کرایا جائے۔ ایک مجھے پھر آدم مزہ جب ہے کہ سنجاب سے ہو پیار کی باتیں، ہاں مزہ جب ہے کہ سنجاب سے ہو پیار کی باتیں، تمہارا ہاتھ گردن پر ہمارا ہاتھ سینے پر۔ آج کے نوجوانوں کا عالم یہ ہے، اپنی عزت بھی نیلام کر لی، بیوی کی عزت نیلام کر دی، باپ کی عزت کو نیلام کر دیا، پورا خاندان نہ کرنا۔ پھر ہو گیا عزت نہیں ہے ہمارے، عزت خاندان کو ملے گی، عزت جب ملے گی جب مصطفیٰ کا غلام بنے گا، بننا سرکار ہو پھر خدا کی بندگی، ورنہ بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں۔ ابھی رام گرامی عزت تو مصطفیٰ رام حضرت کی گھروں میں ہے، عزت تو مصطفیٰ کی شریعت میں ہے، عزت تو اللہ والوں کی پیروی میں ہے، عزت تو خدا کے حکم مانی میں ہے۔ عزت ایسے نہیں ملتی ہے، بندہ قرآن میں تو اللہ نے بہت پہلے فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عزت کی تھی لیکن حدود حضرت مجاہد الرحمان کے چہرے میں مناظر ہوئے، نوجوان نے جب پہلی آواز میں کہا یہ نبی کی شریعت کے خلاف ہے تو بغیر اجازت آپ میرے گھر میں آ رہے، تو انہوں نے کہا کیا تمہارا؟ انہوں نے جو اپنی فوجی آواز نکالی، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا گھر بہت نزدیک، وہ بھی اپنے گھر سے باہر لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن مجاہد الرحمان کے چہرے کو جب دیکھا حضرت مالک امام مالک تو دیکھنے والے چلے گئے، جو آپ کے لوگ پڑھے تو انہوں نے اشارہ کیا اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ مجاہد ابھی لانے گئے تصادم ہو گیا، نگر نگر کا تصادم تو سب نے دیکھ لیا، نگر نگر کا تصادم تو سب نے دیکھ لیا، سمجھیے کوئی نہ پایا کہ دیکھنے والے بھی نہ سمجھ پائے آخر بات ہے، ادھر یہ کرے گھر میرا ہے، وہ کہہ رہا کہ گھر میرا ہے، دونوں طرف سے تکرار ہے، گھر ہمارا گھر تمہارا گھر ہمارا۔ آخر یہ ہوا کہ کیا 30 سال کے بعد اسے کہتے سبحان اللہ، شوہر کا ہاتھ پکڑا سیدھے میاں نے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور بیٹے نے میرا ہماری والدہ نے یہ کہا پیغمبر اسلام امام الانبیاء اللہ تعالیٰ کی سنت کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب کسی عورت کو خیر فرماتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس پیغمبر اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر کے بیٹھتے فرماتے تھے، بلکہ بات کے ذریعے کلام کے ذریعے بیٹھ کرتے تھے۔ لیکن ہماری والدہ نے کیا کیا، پیغمبر اسلام کی سنت کے خلاف وہ خیر مرد کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر میں لے کر کے چلی جائے۔ لیکن ابھی اسلامی آگے بڑھنے کے بعد آپ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام میں حکمت رکھے۔ جب اس نے جملہ کہا کہ وہ کام
نوجوان کو وہ حضرت اپنی والدہ سے سنا تھا ہماری والدہ نے تو چپ کے جانے نے بڑا احساس کیا اپنے ضمیر کو بار بار بھولنا نے یہ کیا کیا ابھی رانے گرامی نے پر غلبہ تھا مصطفیٰ جانے اب میں پوچھتا کمرے میں جانا ادھر بیوی نے سوچا جانا سوال گزار جب رحمان کا یہی تھا کہ ہم نے تمہارے لگانے کا کسی نے مانا تو کیا کیا اتنی رقم دی تھی اس کا کیا کیا اور تمہارے شکم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کمان قربان سے اس کا کیا ہوا اس نے کہا پسند ہے اس شہر کی شہر میں مصطفیٰ جانے کا میں نے آج کی امانت میں خیال سبحان اللہ ناجائز طور پر میں نے اپنی سانس پر آپ کی امانت کو یہ تھی اسلام کی شہزادی اور آج کیا حال ہے صبح کام کو کما آ گیا شام کو میں لے کے جا رہی ہاں یہ حالات ہے انہوں نے کھانا کھا لیا آپ کی امانت کو آپ کو سامنے کر دیا جائے نمازی تھی ابھی اسلام تھوڑی دیر آرام کیا آپ کھلی بیوی کی بھوک کیا اور بننے کے بعد تحریر کی نماز پڑھی سبحان اللہ کیسے اور دو بندار ایسا کرتے ہیں پیغمبر اسلام کو کرنا اللہ تبارک و تعالی دونوں کے بغیر حساب کے ہے تو بیوی کو 9 بجے ہاں رات کو 2 بجے تک جاگ لیا شرائع میں بیٹھا ہوا دینے مار دیا جھوٹ بول دیا بالکل جس بات کا بھول نہیں یہ ہماری بات کا جیسی چند مسجد نبوی شریف کے میناروں سے اللہ تبارک و تعالی کی پیغمبر اسلام کی تاریخ کو توصیف کی جو سدائیں بلند تھی تو ابھی دان گرامی کو سیرت خاتون ایسی عورتوں کے پاس شاید ساری حضرت مولانا جلالی کی ہو نہیں ہے زنے میں روح میں خوبان تھا زنے میں روح میں خوبان تھا نمبر سے در سے شرافان تھا اگر عورت اس کو زمان کے ساتھ ساتھ دوسرے ہونے کے ساتھ ساتھ اگر پاک تینت ہو پاک دامن ہو تو اپنے فقیم کو یہ اسلام کی شہزادی ہے اسلام نام کا بات جن کی گود میں اسلام کا مان چلتا ہے فجر کی نماز کے لیے بیوی نے وضو کیا مسلح دکھانے والا نہیں آئی سوال میں جواب دے ہمارے پڑھتے نبی شریف میں نماز پڑھی زمانے کے بعد سرکار کی مسجد میں جا کر نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے روزے پر درود و سلام پڑھی سبحان اللہ کیسی ہو اور اس کے بعد سلام کا خالص ہوئی تو آپ کی امانت تو امانت آپ کو نبی شریف میں مل جائے نے بڑا احساس ہوا ہم نے امانت دی ہے مجھے نبی شریف میں کیا کام امانت ذرا غور کیجیے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بندے نبی مصطفیٰ رحمت پر بڑی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف تھے ابھی عجیب ہے ہم جا کر مسلمان کی شریف میں وضو کیا گھر پر اور مسجد نبی شریف میں پہنچے جماعت مستحقہ کے ساتھ نماز سے باقی ہوئے بعد رہے آقا مصطفیٰ رحمت بڑی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو حرام میں ابھی سلام کا نظرانہ پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے دربار میں حاضری دی اور حاضری دینے کے بعد ابھی لانے کے میرے قدیم چوکی پر بیٹھے ہوئے نوجوان ان کے 70 سال سے 90 سال سے 100 سال تک لوگ بیٹھے ہوئے اس طریقے سے دام میں طے کرنے ابھی لانے کے لیے اسلامیہ اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے چھوڑوں سے بیٹھے ہوئے وہ در سے نہیں چلا در سے حدیث مصطفیٰ کی باتیں سبحان اللہ کہتے ہیں لوگ جو دین کی باتیں کی وہ کے ساتھ آج تو سننے کے لیے تیاری نہیں ہے
اس کا مطلب یہ کر رہا ہوں کیا دین کی بات ان کے دل میں اسلام پیدا مجاہد الرحمان سینہ و سینہ وہ سلسلہ چلا رہا تھا مستفید ہو چکے تھے تو پہلے بھی انہوں نے دیکھا تھا وہ لوگ شریف میں در تحقیق دیتا تھا ہفتے قرآن دیتا تھا بیٹھ گئے اور ایسے منحرف ہوئے ایسے کھول سبحان اللہ یاد مولا میں یاد گمرکھا میں کہ عقیدہ ملت اسلامیہ اپنے احتیاط ہی نہیں اور ان کو وقت آ کر رسول ان نوجوان کو دیکھ کر کے ابھی دان گرامی یہ بڑے متاثر تھا وہ تو خصوصی بات ہوگا جس نے اپنے بیٹے کو ایسی تعلیم دی ہے جس کی بات میں نبے نبے سارے لوگ بچ گئے 70 سال کے لوگ بچ گئے اور جب صفائی کرنے کے ساتھ میں نا ایک بوڑھے آدمی سے معلوم ایک شخص ہے یہ آخری کون ہے یہ نوجوان جو لوگوں کو مصطفیٰ کی حدیثیں سنا رہے انہوں نے ایسا لگتا ہے گرد مدینہ میں رہنے والے دور و دراز کہاں ہیں آپ کو معلوم نہیں یہ بہت اونچے اپنے وقت کے محدث ہیں تو انہوں نے کہا ان کا کام کیا ہے کہا یہ حضرت جو اصحاب مدینہ میں حضرت امام مالک کی بہت عادت حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ابھی اللہ کے جلال حضرت اللہ ان کے دل کو بڑا خراب لیکن یہ سمجھنے لگے اس نوجوان کا عالم یہ کو کچھ نئی بات بھی تو ہوتا جس نے اس کی پرورش کی ہوگی جس نے اس کو تعلیم دی ہوگی راستوں کا حوال کیا ہوگا آگے اس کو بڑھایا ہوگا کوئی نہ کوئی نئی بات تو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں نوجوان کا کیا ہے بیٹا ہے جس نے 30 سال پہلے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی دے انہوں نے کہا اس کا جس نے 30 سال پہلے اسلام کی بقا کے لیے اسلام کے تحفظ کے لیے اسلام کی ترقی اسلام کی شان کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر کے آخری میں خود کام کو ان کا نام کیا ہے تو اس بوڑھے نے کہا وہ بندہ معلوم ہو اپنے گھر سے نکل تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے گھر کو خدا کے جنوب کر گئے تھے بڑی خوشی حاصل ہوئی بڑی شادمانی حاصل ہوئی ابھی نانی اس کے بعد جب درس حدیث ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نے مسابہ کیا اور مسابہ کرنے کے بعد جوش اور محبت ایسی بڑی عزیزان ملت اسلامیہ کہ بیٹے کو سینے سے لگا لی سبحان اللہ میرے بزرگوں اور آپ کو اپنے ماحول میں تبدیلی کرنے دین سے محبت کرنے دین کی بات کے سیکھنے میں نا پوری رات آدمی نفل نماز پڑھے نفل نماز ہے تو اللہ ہی کے لیے پوری رات جاگ کر کے نفل نماز پڑھے وہ پوری رات کی نفل نماز اس مسلمان کے اس عمل کے برابر نہیں ہو سکتی جو مسلمان رات میں دین کے ساتھ سیکھا یا دین میں کوئی بات سیکھا یعنی پوری رات کی عبادت اس کی نفل نماز مقابلہ نہیں کر سکتی اس کا ایک مسئلہ سیکھنے تو ہمیں اور آپ کو سب کو ضرورت ہے اپنے سماج سے برائیوں کو مٹائے عزیزان ملت اسلام مولانا صاحب رشید ہدایت کا خطاب سماعت کرنا اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے پروردگار گنہگار کو آپ تمام اچھے لوگوں کو ہماری سب اچھی ماں بہنوں کو پروردگار عالم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے کہنے میں آپ کے سامنے میں جو لغزش ہوئی غلطیاں ہوئی یا میرے کہنے کی بنیاد پر آپ کی دل آزاری ہوئی آپ